اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس انٹرویو کوچنگ کلاس میں اپنے ریپیٹڈ کوشچن آپ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کے بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے انٹرویوز جاری ہیں، تو انٹرویوز میں آپ کو بتاتا چلوں زیادہ فوکس اسلامیات اور پی ایس ٹی پر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم اپنے کوچنگ کلاس میں اسلامیات اور پی ایس ٹی کو کہ وہ سوالات کو ڈسکس کرنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے آپ کے اس انٹرویو کوچنگ کلاس میں اپنے ریپیٹڈ کوشچن آپ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں آپ کے کارپورل کے انٹرویو جاری ہیں، تو اس حوالے سے اسلامیات اور پی ایس ٹی پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے وہ سوالات الحمدللہ ہمارے جو کلاس میں اسلامیات اور پی ایس ٹی کی جو کلاسز ہیں اس میں تیار ہو رہے ہیں۔ علاوہ ازیں معلومات علم اور بلوچستان میں بھی جو ہے وہ کافی اس کو کور کر رہا ہے۔ یہاں پر جو موجودہ ریپیٹڈ کوشچن ہیں اس میں زیادہ کرنٹ افیئرز کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ تو کل جو سوالات ہوئے اس میں ایک سوال اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے حوالے سے ہو، تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کون ہے تو آپ نے بتانا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا نام اینٹونیو گوتریس ہے، اینٹونیو گوتریس۔ اس حوالے سے یہ سوال ہوا تھا کہ اس وقت مصر کے شہر شرم الشیخ میں ایک اجلاس جاری ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، یعنی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اس کی میزبانی کون کر رہا ہے؟ تو اس کی میزبان جو ہے وہ اینٹونیو گوتریس ہے، چونکہ یہ اجلاس اقوام متحدہ کی زیر صدارت ہو رہا ہے، اس لیے اینٹونیو گوتریس اس کی میزبان ہے۔ علاوہ ازیں ہو سکتا ہے یہ سوال پوچھا جائے کہ ماہ گزشتہ اقوام متحدہ کے ایک سیکرٹری جنرل نے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے جو ہے ان کے لیے دورہ کیا پاکستان کا، وہ اسلام آباد آئے، علاوہ ازیں سیلاب زدہ علاقوں میں چلے گئے۔ ان کا کیا نام تھا؟ ان کا نام اینٹونیو گوتریس تھا۔ جی ایس ٹی کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ اکثر ہمارے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں جو ملک میں بکتے ہیں، چاہے وہ دوائیاں ہوتی ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، ان پر ایک ایبریویشن لکھا ہوتا ہے جی ایس ٹی۔ جی ایس ٹی سے کیا مراد ہے؟ جی ایس ٹی سے مراد ہے جنرل سیلز ٹیکس۔ جنرل سیلز ٹیکس یہ وہ ٹیکس ہے جو حکومت کی طرف سے ان چیزوں پر لگایا جاتا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ 2022 کو ورلڈ کپ منعقد ہوگا، تو یہ ورلڈ کپ کہاں منعقد ہوگا؟ اس کا انعقاد کہاں ہوگا؟ اس کا انعقاد عرب ملک قطر میں ہوگا، عرب ملک قطر میں ہوگا۔ فیفا کے حوالے سے اگر سوال کیا جائے تو یہ فیڈریشن فٹ بال انٹرنیشنل فیڈریشن ایسوسیشن ہے، فٹ بال انٹرنیشنل فیڈریشن ایسوسیشن۔ یہ کپ جو ہے وہ قطر میں منعقد ہوگا۔ سی سی پی او کے حوالے سے ہوا تھا کہ بلانگ ٹو پولیس، پولیس سے بلانگ کرتا ہے یہ ایبریویشن۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے کیپٹل سٹی پولیس آفیسر، کیپٹل سٹی پولیس آفیسر۔ میٹھا کمپنی کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ میٹھا کمپنی، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ میٹھا کمپنی؟ تو وہ جو اسٹوڈنٹ تھا وہ سمجھا نہیں کہ میٹھا کمپنی، بعد میں انہوں نے کہا کہ اٹ بلانگس ٹو فیس بک، فیس بک کے حوالے سے، لیکن پھر بھی اسٹوڈنٹ نے سوری کہا تھا۔ تو پھر میں نے اس کو سرچ کیا، میٹھا کمپنی، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ میٹھا کمپنی؟ یہ فیس بک کی پیرنٹ کمپنی ہے، یہ فیس بک کی پیرنٹ کمپنی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ کا جواب درست ہو جائے گا۔ بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سوال ہوتا کہ بلدیاتی انتخابات جو ہے اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ جس میں
میئر جو سٹی کے میئر ہوں گے، ناظم ہوں گے، تحصیل ناظم وغیرہ، ان کا انتخاب ہوگا. اس کا اعلان کیا گیا ہے. کاغذات نامزدگی جمع کیے جا رہے ہیں. وہ کب ہوگا؟ تو آپ نے بتانا ہے 14 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. NTS کے حوالے سے سوال ہوا تھا. واٹ ڈو یو نو اباؤٹ NTS؟ تو یہ ایک ٹیسٹنگ سروس ایجنسی ہے، نیشنل ٹیسٹنگ سروس. نیشنل ٹیسٹنگ سروس جو مختلف پاکستان کے مختلف حصوں میں ٹیسٹنگ کا انعقاد کرتی ہے. یہ پوچھا گیا تھا اس وقت 3 دن پہلے یہ سوال پوچھا گیا تھا. کل مجھے پتہ چلا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مسلمان شہید ہوا. مسلمانوں کی تلواریں، چونکہ افراتفری کا عالم تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان زخمی بھی ہوئے اور ایک مسلمان شہید ہوا. اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام حضرت یمان تھا. حضرت یمان مسلمانوں کے ہاتھوں غزوہ احد میں شہید ہوئے. یہ واحد مسلمان ہے جو اس کو فرینڈلی اٹیک کہا جاتا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس طرح کی موت کو کیا کہا جاتا ہے، اس طرح کی موت کو فرینڈلی اٹیک کہا جاتا ہے، جس میں اپنوں کے ہاتھوں اپنے جو ہے وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں. تو حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے. اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ پوچھا بھی گیا تھا کہ حضرت یمان رضی اللہ عنہ کس کے والد تھے، کس مشہور صحابی کے والد تھے؟ تو یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے. کس کے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ کون سے صحابی ہے؟ یہ وہ مشہور صحابی ہے جن کو رازدار رسول کہا جاتا ہے. رازدار رسول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے تمام نام اس صحابی کو بتا دیے گئے تھے. کیسکو کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ کیسکو یہ جو ہے ایک الیکٹرک کمپنی ہے. کیسکو آپ بتائیں یہ ایبریویشن کس چیز کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے؟ تو پھر آپ نے کیا بتانا ہے؟ کیسکو کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی. کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی بلوچستان کے مختلف حصوں میں بجلی کے حوالے سے جو کام کرتی ہے وہ کیسکو کرتی ہے. بلوچستان الیکشن کمشنر، کہ آپ بلوچستان کے الیکشن کمشنر کا نام بتائیں. فیاض حسین مراد جو ہے وہ اس وقت بلوچستان کے الیکشن کمشنر ہیں. CDA کے حوالے سے سوال ہوا تھا. تو CDA واٹ ڈو یو نو اباؤٹ CDA؟ چونکہ اس کا تعلق بلوچستان سے ہے اس لیے سوال بھی بلوچستان کے حوالے سے ہوا تھا. یہ کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. جو ہمارے کچھ کوسٹ ہیں، جو ہمارے جو کوسٹل ایریاز ہیں، مثلا گوادر، جونی اور ماڑا وغیرہ، یہاں پر ان علاقوں کے فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ یہ جو ہے باڈی کام کرتی ہے جس کا نام ہے کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. برصغیر کے پہلے گریجویٹ کے حوالے سے سوال کہ برصغیر میں سب سے پہلا مسلمان گریجویٹ کون تھا جنہوں نے برطانیہ سے باقاعدہ گریجویشن کی؟ تو سید امیر علی جو ہیں وہ آپ کے بلوچستان کے پہلے گریجویٹ ہے. سید امیر علی، آپ نے یہ نہیں بولنا ہے. سید امیر علی برصغیر کے پہلے گریجویٹ ہے. برصغیر کے پہلے گریجویٹ ہے. CTD کے پرانے نام کے حوالے سے سوال ہوا تھا. CTD کا نام تو نیا دیا گیا. CTD کا پرانا نام کیا تھا؟ تو آپ نے بتانا ہے CID، کرائم یا کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ اس کا نام تھا. تو پاکستان کے پہلے نگران وزیر اعظم کا نام پوچھا گیا تھا کہ تاریخ پاکستان میں پاکستان کا پہلا نگران وزیر اعظم کون تھا؟ تو یہ پاکستان کا پہلا نگران وزیر اعظم جو تھا وہ غلام مصطفیٰ جتوئی تھا. غلام مصطفیٰ جتوئی پاکستان کے پہلے نگران وزیر اعظم تھے. شہباز شریف کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کب حلف لیا، کہ وہ کب وزیر اعظم منتخب ہوئے؟ 11 اپریل 2022 کو شہباز شریف نے پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا. ایک ٹیکنیکل سوال یہ ہوا تھا کہ بلوچستان کے شہر سوئی میں کچھ سالوں پہلے ایک ڈاکٹر کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اس کا ریپ کیا گیا. تو اس ڈاکٹر کا کیا نام تھا؟ اس ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر شازیہ خالد. ڈاکٹر شازیہ خالد. یہ نیا ٹیکنیکل سوال ہے اور ہوا ہے کس وجہ سے؟ کیونکہ نواب اکبر خان بگٹی کی جو حکومت کے خلاف ایجیٹیشن تھی یا پروٹیسٹ تھی، یا نواب بگٹی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ہے ان کو مارا گیا. تو اس کی بیسک وجہ جو بالکل ابتدائی وجہ تھی وہ ڈاکٹر شازیہ خالد کے حوالے سے
نواب اکبر بگٹی کا ایجیٹیشن تھی. تو اس حوالے سے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہایت زیادہ جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی کہ پہلے تو یہ نام پوچھا گیا تھا شازیہ خالد, اور یہ پوچھا گیا تھا کہ شازیہ خالد کے حوالے سے سب سے پہلے آواز کس نے بلند کی, تو وہ نواب محمد اکبر خان بگٹی نے بلند کی. کس طرح بلند کی؟ ہوا یہ کہ ایک فوجی میجر کی طرف سے اس شازیہ خالد کا جو ہے وہ ریپ ہوا, جس کی وجہ سے وہ خبریں میڈیا میں آئی. کب ہوا؟ 2005 کو ہوا. کہاں پر ہوا؟ سوئی میں ہوا. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. سوئی میں ہوا. نواب اکبر بگٹی نے جو ہے وہ فوج کے خلاف ایجیٹیشن یعنی پروٹیسٹ کیا, جس کی وجہ سے ان کے تعلقات حکومت کے ساتھ خراب ہوئے اور وہ پہاڑوں میں چلے گئے, اور بالآخر پرویز مشرف کا دور تھا یہ. تو بالآخر جو ہے وہ 26 اگست, کب؟ 26 اگست کو نواب اکبر بگٹی جو ہے 2006 ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا, یعنی ان کو ان پر اٹیک ہوا. بلوچستان گورنر راج کے حوالے سے, بلوچستان میں گورنر راج, بلوچستان میں کافی گورنر راج ہوئے ہیں, لیکن پوچھا یہ گیا تھا کہ بلوچستان کا آخری گورنر راج جو ہے وہ کب لگایا گیا بلوچستان میں؟ 14 جنوری 2013 کو. کل کتنے گورنر راج لگے ہیں بلوچستان میں؟ کل 5 گورنر راج جو ہے وہ لگے ہیں. حج کی اقسام کے حوالے سے پوچھا گیا تھا. حج کی کتنی اقسام ہیں؟ حج جو حج کرتے ہیں ہم, اس کی کتنی اقسام ہیں؟ اس کی 3 اقسام ہیں, حج قران, حج افراد اور حج تمتع. حج قران, حج افراد اور حج تمتع. اس میں کیا فرق ہے؟ تو حج افراد یہ ہے کہ بندہ یہاں سے بالفرض پاکستان سے جا کر احرام باندھ لے, اور اسی احرام میں بالکل حج کے جو 5 دن ہیں مخصوص, یعنی 8 ذی الحج سے لے کر وہ 12 ذی الحج تک حج کے یہ 5 دن جو ہے وہ حج ادا کرے. اس کو حج کیا کہا جاتا ہے؟ حج افراد کہا جاتا ہے. حج افراد یعنی صرف 5 دن وہاں پر انہیں احرام میں گزارنا. اور حج قران جو کیا ہے؟ حج قران یہ ہے کہ حاجی جا کر عمرہ کر لیں اور حج کے دنوں میں, اور حج کے لیے کچھ دن باقی ہوں, حجی احرام باندھ لے اور بعد میں اسی احرام کو برقرار رکھ کے حج کے دن آ جائے, حجی حج کر لے. اس کو حجی قران کہا جاتا ہے. اور حج تمتع کیا ہے؟ حج تمتع یہ ہے کہ حاجی احرام باندھ لے یہاں کوئٹہ ایئرپورٹ سے, اور وہاں جا کر عمرہ ادا کر لے, اس کے بعد احرام کھول دے اور نارمل زندگی وہاں پر مکہ میں گزارے. جب حج کے دن آ جائیں تو پھر دوبارہ احرام باندھ لے. اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے. اور ہمارے پاکستان کے جو حجاج ہیں وہ اکثر حج تمتع کرتے ہیں, جبکہ ہمارے جو ہیڈ آف اسٹیٹ وغیرہ ہوتے ہیں جن کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ حج افراد کرتے ہیں, یعنی پکس اسی دن پہنچ جاتے ہیں جب حج کے ایام شروع ہونا ہوتے ہیں. تو یہ ڈسکشن ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے ایک بادشاہ کے پاس خط بھجوایا تھا. تو وہ خط جو بھجوایا گیا تھا شاہ فارس یعنی ایران کے بادشاہ, اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام خسرو پرویز تھا. خسرو پرویز تھا. خسرو پرویز نے سفیر نبوت جس کو خط دیا گیا تھا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کو شہید کر دیا گیا تھا. ہو سکتا ہے آپ سے یہ پوچھے خسرو پرویز کا انجام کیا ہوا؟ خسرو پرویز کا جب انہوں نے سفیر نبوت کو شہید کیا تو کچھ دن بعد یہ خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنائی کہ خسرو پرویز اس کا تختہ الٹ دیا گیا ہے اس کے بھتیجے نے یا اس کے بھائی نے, اور اس کو قتل کر دیا گیا. اور یہ خبر جو ہے وہ درست نکلی. یہ پوچھا گیا تھا اسلامیات میں 9 ہجری کو ہجرت کے 90 سال حج فرض ہوا. اس سال کس کو امیر حج بنا؟ کیونکہ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو حج کرنے کے لیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج اور 4 عمرے ادا کیے. تو 9 ہجری کے جب حج فرض ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو امیر حج بنا کر بھیجا کہ آپ ساتھیوں کو لے جا کر حج کریں. اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا حضرت صدیق اکبر, اسلام کے پہلے خلیفہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امیر حج تھے. جمرات کے حوالے سے, جمرات کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے. جمرات جیم میم رے الف تے, جمرات یہ عام زبان میں ہم اس کو شیطان کہتے ہیں, یعنی یہ وہ پلرز ہیں
جن کو حجاج کرام حج اور عمرے کے دوران کنکریاں مارتے ہیں، یعنی وہ شیطان کے سمبل ہیں، ان کو جمرات کہتے ہیں، اور اس میں جمرات اولا اور جمرات اخرى وغیرہ شامل ہیں۔ یہ پوچھا گیا تھا کہ مصر کے ایک عالمی شہرت یافتہ عالم تھے اور انٹرنیشنل سطح پر بہت بڑے اسکالر تھے، وہ ابھی فوت ہوئے، حال ہی میں کچھ دن پہلے فوت ہوئے۔ ان کا کیا نام تھا؟ ان کو مفتی اعظم اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ مولانا یوسف القرضاوی جو ہے وہ فوت ہوئے، مولانا یوسف القرضاوی، یہ نام آپ نے نہیں بھولنا ہے، ہو سکتا ہے یہ سوال دوبارہ ریپیٹ ہو جائے۔ تو کل کی فیڈ بیک میں اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہ آیا تھا کہ انٹروڈکشن، سر انٹروڈکشن کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں۔ تو انٹروڈکشن دو طرح کی ہوتی ہے، کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ انٹر ہوتے ہیں اس کمرے میں اور سب سے پہلے تو وہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، اگر انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے سلام کرنا ہے، سلام کے بعد ان کے اجازت کا انتظار کرنا ہے، جب وہ کہیں کہ بیٹھ جائیں تو پھر آپ بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد یہ کچھ ٹیکنیکل باتیں ہیں، ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اگر وہ کہیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف تو پھر آپ انگریزی میں شروع ہو جائیں، اور اگر وہ کہیں کہ تعارف کروائیں تو پھر آپ اردو میں شروع ہو جائیں۔ یعنی اردو اور انگلش یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی طرف سے، اگر وہ کہیں کہ تعارف کرائیں تو پھر آپ اردو میں انٹرویو دیں، اگر وہ کہیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف تو پھر آپ انگلش میں جو ہے ان کے سوالات کے جوابات دے دیں۔ اور ان باتوں کا بھی خیال رکھیں کہ ایکسٹرا آرڈنری ایگزیجریشن، یعنی ایکسٹرا آرڈنری ان کے ساتھ بحث سے جو ہے وہ گریز کیا جائے۔ مثلا اگر وہ پوچھتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ انہوں نے کب حلف لیا، تو آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ 11 اپریل 2022، یہ نہیں بتانا ہے کہ شہباز شریف جو ہے عمران خان کو معطل کیا گیا اور شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے، وہ پاکستان کے مطلب 21ویں یا 22ویں وزیر اعظم ہیں۔ شہباز شریف جو ہے وہ نہایت بہتر وزیر اعظم ہے، ان کے دور میں یا صحیح وزیر اعظم نہیں ہے، یعنی ان کے دور میں جو ہے وہ ہمارا جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ بہت اچھا ہوا، یا اسی طرح حج کے حوالے سے یہاں پر پہلا حج کب ہوا تو آپ اس میں ایکسٹرا آرڈنری چیزوں کو ملائیں، یعنی کہ پہلا حج کے دوران یہ بھی اعلان ہوا کہ آج کے بعد مشرکین جو ہے وہ بیت اللہ نہیں آ سکتے ہیں۔ تو ٹو دا پوائنٹ، یعنی ان باتوں سے میرا مقصد یہ ہے کہ ٹو دا پوائنٹ اور ٹھوس جواب ان کو دیا جائے۔ تو انٹروڈکشن کے حوالے سے جو کل کمنٹس میں کسی بھائی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اردو میں ہو یا انگلش میں، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کمیشن کے ممبران پر، اگر وہ اردو میں تعارف پوچھ لے تو آپ اردو میں دے دیں، اور اگر انگلش میں تو آپ انگلش میں جو ہے وہ دے دیں۔ اور ایک جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر نہایت مناسب آواز میں جو ہے وہ انٹرویو دیں، نہ زیادہ آپ کی آواز جو ہے وہ بلند ہو اور نہ زیادہ آپ کی آواز جو ہو وہ سلو ہو، اور نہایت تدبر سے بالکل آہستہ آہستہ جو ہے، اگر آپ جلدی کریں گے تو اس میں پھر آپ جو ہے ایجیٹیشن کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو انٹرویو کے دوران آپ نے یاد رکھنی ہے، نہ صرف یہ CTD۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلو کہ CTD جو مجھے سن رہے ہیں، میرے شاگرد ہیں، میرے اسٹوڈنٹ ہیں، CTD آپ کا ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ جو آپ کا CTD ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ تو ابھی جوان ہیں، یہ 14 گریڈ کا پوسٹ ہے، ابھی آپ نے اس پر جمع کیا ہے، یہ آپ میں تو یہ آپ کو کہتا ہوں کہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، یہ CTD BPS 14 آپ یہ کر لیں۔ پشتو میں ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ پہلے اول نک بیا سک، یعنی پہلے آپ چھوٹے پوسٹ کو اویل کر لیں، اس کے بعد پھر آپ کوشش کر لیں کہ آپ PCS کر لیں، آپ CSS کر لیں، آپ بڑے پوسٹ پر آ جائیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ آپ کا ٹارگٹ نہ ہو، یہ میں کہتا ہوں، دل چھوٹا نہ کریں،
CTD आपका टारगेट ना हो, बल्कि टारगेट ये हो कि मैंने CTD को भी क्लियर करना है, उसके बाद फिर मैंने इसी तरह नहीं बैठना है, बल्कि मैंने PCS और CSS की फ़ौरन उसके बाद तैयारी शुरू करनी है। तो आखिर मैं आपको बताता चलूँ कि कमेंट सेक्शन में आकर मज़ीद कमेंट कर लें, और कभी कभार ये भी हो सकता है आपकी अप्रोच मुझसे किसी स्टूडेंट से कुछ ज़्यादा हो, तो जो इस तरह के सवालात हैं जो यहाँ मेरे अप्रोच में नहीं होते हैं, मैं भी कुछ अपने ज़राए रखता हूँ, कुछ स्टूडेंट के साथ रब्ता होता है, और कमीशन के कुछ हमारे इलाके के जो है हजरात हैं, वो जो है रिपीटेड क्वेश्चन के हवाले से मुझे बताते हैं। अगर आपकी अप्रोच ज़्यादा हो या कोई इस तरह का सवाल हो जिसको मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर उसके हवाले से भी पूछ सकते हैं, फिर अगले दिन के इंटरव्यू में जो है मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। आखिर में बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर नए आने वाले वीडियो से आप बर वक्त मुत्तला हो। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर